یاد رکھیں اسلامی ملکوں کے اندر، اسلامی حکومتوں کے اندر بھی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے دین کے کاموں کو کریں۔ ممانعت پابندی صرف اس بات کی تھی کہ وہ عام جگہوں پر، عام شاہراہوں پر یا کھلے عام اسلامی حکومتوں کے اندر اپنے اسلامی شعائر کی تطبیق نہ دیں، اتنی سی پابندی تھی۔ ورنہ جب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسلامی حکومتوں کے اندر غیر مسلم رہیں تو اپنے دین کے ساتھ ہی رہنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک خاص بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان ان کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کے محاسن کو، اسلام کی اچھائیوں کو کھل کر کے پیش کریں، زبان سے بھی پیش کریں، اپنے عمل سے بھی پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو ہم بڑی بڑی باتیں کریں لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے میرے بھائیوں ہم اس کی تطبیق نہ دیں، کیونکہ یہ نفرت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الى آخر الآية۔ وقال النبي وقال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا۔ آج کی اس تعمیر محسن انسانیت کانفرنس کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے امیر محترم ڈاکٹر سعید احمد فیضی حافظہ اللہ، اسی طرح سے اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف فرما معزز خطبہ، مقررین، اسی طرح سے مالیگاؤں اور اطراف سے، دور سے، نزدیک سے تشریف لائے ہوئے قابل قدر علماء، فضلاء، دعات، مدرسین، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین انسانیت کو ملا ہے وہ اس دنیا میں بسنے والے تمام مخلوقات کے لیے ہر اعتبار سے خیر کا، بھلائی کا باعث ہے۔ ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ موضوع ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ اس سلسلے میں چند باتیں بطور اشارہ عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو برادران وطن کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے میرے بھائیوں رحم و کرم کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو غیر مسلموں کے حقوق کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات، بہت ساری ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں بنیادی انداز کی آپ کے سامنے عرض کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں زبردستی اور اکراہ نہیں رکھا ہے۔ سب سے پہلا حق غیر مسلموں کا یہ ہے کہ ہم ان پر دین کے حوالے سے زور نہ ڈالیں، زبردستی نہ کریں، اکراہ سے، جبر سے پیش نہ آئیں۔ ان کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام آئے، ان کے سامنے اس دنیا کے خالق و مالک کی ربوبیت کا تذکرہ آئے، اور اس استدلال کے ذریعے سے کہ جب ساری کائنات کا رب اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو عبادت کا، سر جھکانے کا، سجدے کا، رکوع کا حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی چھوٹی بڑی مخلوق
جاندار بے جان مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سر جھکایا جائے۔ تو یہ پیغام جائے جو ابلاغ کا، تبلیغ کا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشن تھا۔ آپ ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندگان کو پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی زور ڈالنا، زبردستی کرنا، پریشر ڈالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی مشہور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حق واضح ہو چکا ہے، باطل واضح ہو چکا ہے، ہدایت کی راہ واضح ہو چکی ہے میرے بھائیوں، ضلالت کی راہیں واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، یہ رشد، غی، ہدایت اور ضلالت دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، نمایاں ہو چکے ہیں، اس لیے اب زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، اسے واضح کرنا ہمارا کام ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، اسے دنیا کے سامنے پھیلانا اور اس کا پیغام عام کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی حق ہے، اس لیے کسی بھی انداز کا اکراہ، کسی بھی انداز کا جبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں ایک بنیادی حق ہے جو غیر مسلموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اسلام کے اس بنیادی حق کو ایسے ہی بلا کسی جبر و اکراہ کے، بلا کسی زبردستی کے انہیں مل جانا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی انسانیت کو تسلیم کیا جائے۔ وہ انسانیت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے محترم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایمان کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کے اعتبار سے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایک ایمان والے کو ملتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اسلام ہمیں انسانیت کی بھی میرے بھائیوں تکریم کرنے کی، انسانیت کے بھی احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ یاد کریں اس واقعے کو بطور اشارہ، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ میں چند باتیں یوں ہی بطور اشارہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جنازہ گزرا، جب جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ اٹھ گئے، اور اس کے بعد جب جنازہ گزر گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنازے کے گزرنے کی وجہ سے آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسن، ساتھیو یہ بتاؤ، میرے اصحاب یہ بتاؤ، کیا وہ جان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہودی کا جنازہ ہے تو کیا ہوا؟ کسی کرسچن کا جنازہ ہے تو کیا ہوا؟ کسی غیر مسلم کا جنازہ ہے تو کیا ہوا؟ ہے وہ انسان، ہے وہ نفس، وہ جان ہے، اور وہ جان نکل گئی ہے، یعنی وہ انسان ہے، اس لیے اس کا احترام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اس بنیاد پر عمومی طور پر غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کا، کسی بھی طرح کے جبر کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی انسانی حقوق کا خیال کیا جانا چاہیے، ان کے دکھ کا، ان کے درد کا۔ ہمارا اگر کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے انسانی حقوق کا خیال کریں، اسے توحید کا پیغام بھی پہنچائیں، اپنے حسن معاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی میرے بھائیوں عملی تطبیق اس کے سامنے پیش کریں۔ وہ آپ کی زبان سے پہلے آپ کا عمل دیکھے، آپ کا سلوک دیکھے، آپ کا کردار دیکھے، آپ کا رویہ دیکھے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ غریب ہے، اگر اس کے پاس معیشت کا یا میرے بھائیوں گزر بسر کا انتظام نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو آسودہ ہو کر کے سو جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہے، اور وہ سوچے کہ ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان بستا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمارا خیال نہ کیا، اور ہم نے فاقہ کیا، ہمارے بچوں نے فاقہ کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر عدل کا حکم
اور انصاف کی تعلیم مطلق طور پر دی گئی ہے۔ اسلام غیر اسلام کی تفریق سے اونچا ہے یہ نظام عدل کا، انصاف کا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس بات کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گرچہ آپ کو دین کے اعتبار سے کوئی دوری ہے، دین کے اعتبار سے کوئی نفرت ہے، یا کسی معاملے میں کسی اعتبار سے کوئی نفرت ہے، کسی بھی انداز کی میرے بھائیوں دلوں کے اندر دوری ہے، اس کا کسی بھی طور پر دخل نہیں ہونا چاہیے، اس اعتبار سے کہ اس کے نتیجے میں عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا جائے، ظلم کا سلوک کیا جائے، ناانصافی کا سلوک کیا جائے۔ یہ اس بات کا شریعت اسلامیہ، اسلام کے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں، ظلم سے، زیادتی سے، انارکی سے، کسی بھی اعتبار کا ظلم ہو سکتا ہے وہ، ہم کسی بھی طرح کے ظلم کو روا نہ سمجھیں۔ ہم عدل کا، انصاف کا میرے بھائیوں پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لائیں۔ اور ضروری ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اللہ کے ان بندوں کو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنانے کی فکر کریں، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے حالات کے مطابق، اپنے تقاضوں کے مطابق، اپنے کانسٹیٹیوشن اور نظام کے مطابق ہمیں تمام تر ظروف کی رعایت کرتے ہوئے برادران وطن، میرے بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اسلام کے عدل کا، اسلام کے انصاف کا وہ پیغام پہنچانا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اندر موجود ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے حوالے موجود ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اس وقت مدینے کے اندر میرے بھائیوں عرب کے جو قبائل آباد تھے، اوس و خزرج، دو قبیلے اوس و خزرج کے نام سے موجود تھے۔ اسی طریقے سے جو یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے، 2 قبیلے عرب کے تھے، ان میں جب آپس میں جھگڑا ہوتا اوس و خزرج کے درمیان تو کچھ قبیلے ایک کا ساتھ دیتے، کچھ قبیلے دوسرے کا ساتھ دیتے۔ اس طرح سے حق ہو کہ باطل ہو، آپس کے جھگڑے، آپس کے تکرار کا سلسلہ چلتا تھا۔ سال ہا سال تک میرے بھائیوں جنگیں چلتی رہیں، لیکن اسلام جب آ گیا، اسلام کا پیغام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قائم ہونے والی چھوٹی سی ریاست اور جو یہودیوں کے قبائل تھے یا اوس و خزرج کے جو لوگ تھے، ان تمام کے بیچ میں ایک معاہدہ کروایا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، میثاق مدینہ، اور اس کی بڑی تفصیل ہے، بہت لمبا وثیقہ ہے وہ، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قائم ہونے والی اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کے اندر سب کے حقوق کا خیال کیا، اور غیر مسلموں کو بھی ان کے حق دیے گئے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم نہ ہو، کسی بھی طرح کی زیادتی نہ ہو، اور ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کریں۔ ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے میرے بھائیوں، غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں رہتے بستے ہیں تو انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے دینی شعائر، دینی عبادات وغیرہ پر وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کسی بھی طرح کا نقصان کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اسلامی ملکوں کے اندر، اسلامی حکومتوں کے اندر بھی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے دین کے کاموں کو کریں۔ ممانعت، پابندی صرف اس بات کی تھی کہ وہ عام جگہوں پر، عام شاہراہوں پر یا کھلے عام اسلامی حکومتوں کے اندر اپنے اسلامی شعائر کی تطبیق نہ دیں، اتنی سی پابندی تھی۔ ورنہ جب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسلامی حکومتوں کے اندر غیر مسلم رہیں تو اپنے دین کے ساتھ ہی رہنے کی بات ہے وہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی طرح سے ایک خاص بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے، غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان ان کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کے محاسن کو، اسلام کی اچھائیوں کو کھل کر کے پیش کریں، زبان سے بھی پیش کریں، اپنے عمل سے بھی پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو ہم بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے میرے بھائیوں ہم اس کی تطبیق نہ دیں، کیونکہ یہ نفرت کا باعث ہے، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔
بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ جارحیت ہوتی ہے، بہت زیادہ شدت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ جارحیت کا رویہ اختیار کریں، ان کو اسلام کی سچی تعلیمات زبان سے بھی پہنچائیں اور اسلام کی سچی تعلیمات اپنی عملی تطبیق کے ذریعے سے بھی پہنچائیں۔ اسلام کی خوبیاں کیا ہمارے سامنے سیرت کے صفحات پر ایسے واقعات موجود نہیں ہیں؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی امت کے اسلاف صحابہ کرام تابعین اور ایسے ہی خاص طور پر ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، خلفائے اربعہ اور ان کے بعد کے ادوار میں میرے بھائیوں کتنے ایسے واقعات کتابوں کے صفحات پر آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس مسلمانوں کے اچھے تعامل کے سبب اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں غیر مسلموں کے سامنے آئی ہیں، تو انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر کے اللہ کی توحید کو گلے لگا لیا ہے۔ شرک و کفر سے تائب ہو کر میرے بھائیوں میرے بزرگوں انہوں نے توحید کو اپنے گلے لگا لیا۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے شواہد ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ اور غیر مسلموں کے ساتھ تعامل اور حقوق کے حوالے سے نہ کر لیں، بلکہ ہم اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الى آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ جن لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ مار دھاڑ نہیں کیا ہے، آپ لوگوں سے جنگیں نہیں لڑی ہیں، آپ کی جان پر حملہ نہیں کیا ہے، آپ کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا ہے، آپ کو کسی طرح سے ستایا نہیں ہے، ایسے کفار کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں وضاحت فرمائی کہ ہاں جو بہت زیادہ جارحیت اور قتل و قتال، خونریزی اور ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعامل الگ انداز کا ہوگا۔ یہ اسلامی حکومتوں کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم اسلامی سماج میں رہتے ہیں، مسلم سماج، مسلم سوسائٹی، ہمارے بیچ میں رہنے والا پڑوسی، ہمارے بیچ میں رہنے والا کاروباری، ہمارے بیچ میں رہنے والا میرے بھائیوں جاب کرنے والا کسی بھی طریقے سے ہماری جھرمٹ میں رہتا ہو تو اسے میرے بھائیوں اسلام کی چھاؤں، اسلام کی رحمت کا پیغام، اسلام کے عدل کا پیغام، اسلام کے احسان کا پیغام، اسلام کے انسانیت کا پیغام اس کے سامنے آنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو میرے بھائیوں کہ ہماری جارحیت، ہماری بربریت یا ہماری سختیوں سے، ہمارے تشدد سے میرے بھائیوں یہ ہمارا برادر وطن ہم سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اس وطن میں رہتے ہوئے اپنے برادران وطن کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو کسی زمانے میں جب علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ سے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے کسی طالب علم نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، ہم جس ملک میں وطن میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں وطن میں اسلام کے ماننے والوں کی اقلیت ہے، غیروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم یہاں سے علم حاصل کر کے جا رہے ہیں، دعوت کا مشن اپنے سر پر، اپنی گردن پر لاد کر کے جا رہے ہیں، اس موقع پر آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، آپ لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، سیرت کا علم حاصل کیا ہے، اس کو عملی طور پر ان کے بیچ میں پیش کرو۔ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جارحیت سے بچ کر کے، شدت سے بچ کر کے اسلام کی سچی خوبیوں کو، اسلام کے سچے محاسن کو اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ان کے درمیان پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ نظام ہے میرے بھائیوں، اچھا سلوک اور احسان دلوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ امت کے سلف کی سیرت کے اندر یہ ساری تعلیمات، یہ ساری رہنمائیاں ڈھلی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے تئیں ہر پہلو پر فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات خاص طور پر کہنا ہے اخیر میں کہ یاد رکھیں، یہ حسن تعامل،
یہ اچھا سلوک، یہ احسان، یہ رواداری یاد رکھیں کہ یہ اس وقت تک رہے جب تک آپ اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے، میرے بھائیوں، اپنے دین سے، اپنی توحید کے عقیدے سے، اپنے دین سے سمجھوتا نہ کر بیٹھیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم رواداری کے نام پر اپنی توحید سے سمجھوتا کر لیں، رواداری کے نام پر سچے ایمان سے سمجھوتا کر لیں۔ نہیں میرے بھائیوں، پھر تو پیغام نہیں ہوگا، یہ تو مدارات نہ ہوگی بلکہ مداہنت بن جائے گی۔ اسلام پر، توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہو، اس کی حفاظت کے ساتھ، اس کی سلامتی کے ساتھ، اسی کا پیغام دو، اچھے اسلوب میں، اچھے اخلاق میں، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے تعامل کے ساتھ میرے بھائیوں، یہ مطلب ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ مدارات تو مطلوب ہے، یعنی مدارات کی تو گنجائش ہے، اجازت ہے، جس کو رواداری کہا جاتا ہے، لیکن مداہنت کی گنجائش نہیں ہے، عقیدے سے سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، عقیدے کو بیچ دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے ذمہ داران نے یہ جو بڑی، میرے بھائیوں، بڑی مجلس سجائی ہے اور بہت بڑا چمن سجا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدم قدم مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی ہو، ناصر ہو، اور ان کی کوششوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔